اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ہدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ اس کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور اللہ والے اور علماء، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو اے یہودیو، توریت میں ہمارے حبیب کی شان و عظمت اور رجم وغیرہ کا جو حکم ہے اسے بیان کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت نہ لو، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، یعنی قاتل کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، خواہ قاتل مرد ہو یا عورت، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں ویسا ہی بدلہ ہے، یعنی جو کسی کو جیسا زخم لگائے گا تو اسے بھی ویسا ہی زخم لگایا جائے گا۔ پھر جو شخص بدلہ معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگی، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان نبیوں کے بعد ان کے نشان قدم پر، یعنی ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اس توریت کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سے پہلے موجود توریت کی تصدیق کرنے والی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو حکم نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی فاسق ہیں۔
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اور اے حبیب ہم نے آپ کی طرف یہ سچی کتاب اتاری جو اپنے سے پہلے اترنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان و گواہ ہے، تو آپ ان کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور اے سننے والے اس حق کو چھوڑ کر جو تیرے پاس آیا تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب امتوں کے لیے ایک ایک شریعت اور عمل کا واضح راستہ بنایا، یعنی مختلف رسول مختلف شریعتیں لائے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن منظور یہ ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور یہ کہ اے مسلمان، ان اہل کتاب کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کر، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چل، اور ان سے بچتا رہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی حکم سے تجھے پھیر دیں جو اللہ نے تیری طرف اتارا، پھر اگر وہ اللہ کے حکم سے منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ تو کیا وہ زمانہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟